ناظرین، یہ بڑا ایک اہم لوکیشن ہے۔ یہاں ایک کنواں تھا، تو آپ نے آ کے پوچھا بھائی کہ اس کنویں کا کیا نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خیریت سے ہیں؟ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ماشاءاللہ اس وقت میں بڑی مقدس جگہ پہ ہوں اور تاریخی جگہ پہ ہوں۔ یہ جو آپ کنواں دیکھ رہے ہیں، اس کنویں کی حوالے سے ایک ہسٹری ہے، وہ بھی میں بتاؤں گا۔ اور سب سے پہلے تو میں ایک صحابی رسول حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام عبداللہ تھا اور جن کے والد کا نام عبدالاسد تھا اور والدہ کا نام برہ بنت عبد المطلب تھا، ان کے جو نسبت ہے اس کنویں سے، اس کو بیان کرنا ہے۔ ناظرین، یہ بڑا ایک اہم لوکیشن ہے اور یہاں پہ قبیلہ امیہ بن زید وہ یہاں رہا کرتا تھا، اس جگہ پہ، اس پورے علاقے کے اندر۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لائے تو آپ نے آ کے جو ہے وہ پوچھا بھائی کہ اس کنویں کا کیا نام ہے۔ تو یہاں ایک کنواں تھا، تو انہوں نے بتایا کہ اس کا نام ہے بیر عصیر۔ تو آپ نے فرمایا یعنی سختی والا کنواں۔ تو آپ نے کہا نہیں، یہ بیر عصیر نہیں، بیر یسیر ہے، آسانی والا کنواں ہے، اور ابھی اس کو بیر العہن کہا جاتا ہے، اس نام سے یہ مشہور ہے۔ اور جب غزوہ احد میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے تھے اور وہ جب یہاں پہ شہید ہوئے، ان کا انتقال ہوا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پانی سے ان کو غسل دیا تھا۔ تو یہ بھی بڑی تاریخی جگہ ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لائے ہیں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارکم بن ابی ارکم کے مکان میں پناہ گزین ہونے سے پہلے، اس سے پہلے یہ اپنی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئے، اور یہ اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ارکم بن ابی ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ساتھ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے سرزمین حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی ہے، اور حضرت ام سلمہ بھی ان کے ساتھ تھیں۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ مدینہ منورہ سب سے پہلے کون آئے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے ہیں یا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حوالے سے کہ حضرت مصعب بن عمیر کو اس وقت ہجرت کی تھی جب مستقل ہجرت کا حکم ہو چکا تھا، اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس سے پہلے مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے، یعنی حضرت مصعب بن عمیر سے بھی پہلے۔ باقی واللہ عالم، یہ تمام غزوات میں شریک ہوئے ہیں، غزوہ بدر میں بھی، غزوہ احد میں بھی، لیکن غزوہ احد میں ان کو ایک شخص تھا ابو اسامہ جیشمی، اس نے ایک تیر مارا تھا جس سے ان کا بازو زخمی ہو گیا تھا، اور یہ 1 مہینے تک زیر علاج رہے، اور بظاہر وہ زخم بھر گیا تھا لیکن اندر ہی اندر اس کا زہر پھیل رہا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ تھا، چھوٹا لشکر، سریہ قطن، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ طلحہ اور اسد بن خویلد یہاں اپنی قوم اور دوسرے جو زیر اثر قبائل ہیں ان کے ساتھ مل کر جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم سن 4 ہجری میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر سیادت تقریباً 150 مجاہدین کی ایک جماعت، جس میں مہاجر انصار دونوں شامل تھے، وہ روانہ کی۔ حضرت ابو سلمہ کو علم دے کر فرمایا روانہ ہو جاؤ یہاں تک کہ بنو اسد کی سرزمین میں پہنچ کر ان کی جمعیت کے یعنی جو جماعت ہے اس کا شرازہ بکھیر دو، ان کو منتشر کر دو۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر معروف راستے سے یلغار کرتے ہوئے یکا یک بنو اسد پر جا پڑے، اور وہ اس حملے سے بدحواس ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو اسی طرح سے یہ وہ کامیاب ہو کر جب واپس پہنچے، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، پھر ان کا جو ہے وہ انتقال ہوا، اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ یہ حالت نزا میں ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور جیسی ان کے پاس پہنچے ان کی آنکھیں کھلی تھی، اور حضور جیسی پہنچے وہ انتقال کر گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کی دونوں آنکھیں بند کر کے فرمایا، انسان کی روح جس وقت اٹھائی جاتی ہے تو اس کی آنکھیں اس کے دیکھنے کے لیے کھلی رہ جاتی ہیں۔ پھر گھر کے پیچھے سے عورتوں کے رونے کی آواز آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبر کی تلقین کی اور فرمایا کہ دعا کریں، اور دعا کی، اور خواتین اس پر آمین کہتی جاتی تھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ ابو سلمہ کی قبر کو کشادہ اور روشن کر، اور اس کو پر نور بنا، اور اس کے گناہوں کو بخش دے، اور ہدایت یاب جماعت میں اس کا درجہ بلند فرما،
تو سب حضرات آمین کہتے تھے۔ تجہیز و تکفین حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہوئی، یہ مدینہ کے قریب مقام عالیہ میں انہوں نے وفات پائی تھی، کیونکہ وہ قبا سے منتقل ہوئے تو یہیں آ کر وہ رہتے تھے۔ بنو امیہ بن زید کی کنویں یسیرہ، یہ جو کنواں آپ ابھی دیکھ رہے ہیں، جو میں نے پوری آپ کو حضرت ابو سلمہ کی جو ہسٹری بیان کی ہے، وہ اصل میں اس کنویں کی نسبت سے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے ان کو غسل دیا گیا، پھر ان کی تدفین کا عمل پیش آیا۔ اب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام اور فضل اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا کہ ایک تو یہ کاتب وحی بھی تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بھی حضور سے ملتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے بہت خوش ہوتے تھے۔ تو ان کی جو اہلیہ ہیں ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی آپ صبر کریں اور خیر کی دعا مانگیں۔ یہ دعا مانگا کرتی تھی، اللہم اجرنی مصیبتی وخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ تو مجھے اس مصیبت سے بچا اور اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما۔ تو حضرت ابو سلمہ نے حیران ہو کے وہ پوچھتی تھیں کہ بھئی ابو سلمہ کا نعم البدل مجھے کہاں سے ملے گا، وہ تو اتنے اچھے ہسبینڈ تھے، شوہر تھے، تو مجھے ایک بہتر، ان سے بہتر نعمت کیا مل سکتی ہے، وخلف لی خیرا منہا، یعنی ان سے بہتر خیر عطا فرما۔ تو پھر اللہ رب العزت نے دیکھیں ان کا نکاح حضرت ام سلمہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اور پھر وہ بعد میں فخریہ کہا کرتی تھی کہ مجھے اس دعا کا مطلب بھی سمجھ میں آیا اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو بھی قبول کیا، کیونکہ مجھے ابو سلمہ سے بہتر شوہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ تو یہ اس دعا کا نتیجہ تھا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے دو لڑکے تھے، ایک کا نام سلمہ جن کی نسبت سے کنیت ہے ابو سلمہ، اور دوسرے کا نام عمر، اور دو لڑکیاں تھیں زینب اور درہ۔ یہ ان کی لائف ہسٹری ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔